بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ حضرت حبیب اجمی جو حبیب فارسی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ایک جلیل القدر ولی اللہ اور بزرگ تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی عام لوگوں کی طرح دنیاوی معاملات میں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ اور معرفت کی عظیم دولت سے نوازا۔ آپ کی کہانی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت حبیب اجمی بصرہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے جوانی میں مال و دولت جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ آپ کا پیشہ سود پر قرض دینا تھا اور آپ اس سے بھاری منافع کماتے تھے۔ یہ پیشہ نہ صرف دنیاوی مال و دولت فراہم کرتا تھا بلکہ آپ کو بصرہ کے بااثر افراد میں شامل کرتا تھا، لیکن اس دنیاوی کامیابی کے باوجود آپ کے دل میں سکون اور قلبی اطمینان مفقود تھا۔ واقعہ توبہ۔ حضرت حبیب اجمی کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب ایک غریب شخص نے آپ سے قرض لیا اور وقت پر ادا نہ کر سکا۔ آپ اس شخص سے گھر پہنچے اور سختی سے تقاضا کیا کہ قرض واپس کیا جائے۔ اس غریب کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کریں۔ یہ جملہ آپ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ آپ نے سوچا کہ ایک غریب عورت کو اللہ پر اتنا یقین ہے، جبکہ میں جو اتنا مالدار ہوں کبھی اللہ پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے اس غریب کا قرض معاف کر دیا اور اپنے عمل پر شدید ندامت محسوس کی۔ یہیں سے آپ کے اندر تبدیلی کا آغاز ہوا۔ معرفت کا سفر۔ حضرت حبیب اجمی نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ آپ نے سود کا کاروبار ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور اپنی تمام مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو کر آپ نے عبادت اور ریاضت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ حضرت حبیب اجمی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ نے ان سے روحانی تربیت حاصل کی اور معرفت کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ حضرت حسن بصری کی صحبت نے آپ کی روحانی زندگی کو مزید جلا بخشی اور آپ نے زہد و تقویٰ میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے محبت۔ حضرت حبیب اجمی کو قرآن پاک کی تلاوت سے خاص لگاؤ تھا۔ آپ اجمی لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن آپ کی محبت اور خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کی تلاوت کو فرشتوں کے لیے قابل سماعت بنا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خلوص دیکھتا ہے، نہ کہ ان کے لہجے یا زبان کو۔ کرامات۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کئی کرامات ظاہر ہوں جو آپ کے اللہ سے قربت اور تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر مہمان آئے اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ ہانڈی چولہے پر رکھ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ دیر بعد اللہ کے حکم سے ہانڈی میں کھانا تیار ہو گیا اور تمام مہمان سیر ہو گئے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی ضرورت مند کو اپنی جیب سے کچھ رقم دی۔ جب وہ ضرورت مند چلا گیا تو آپ کو خیال ہوا کہ شاید رقم کم تھی۔ آپ نے اسے دوبارہ بلایا اور مزید رقم دی۔ اس وقت کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے کیوں دوبارہ بلایا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے لگا کہ میں نے اپنے رب کے لیے کم دیا، اس لیے دوبارہ دیا۔ یہ آپ کی سخاوت اور اللہ کی رضا کے لیے خلوص کا مظہر تھا۔
زہد و تقوی۔ حضرت حبیب اجمی نے اپنی زندگی میں زہد و تقوی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ دنیاوی معاملات سے بالکل الگ ہو گئے اور اپنی تمام توجہ عبادت، ذکر الہی اور مخلوق خدا کی خدمت پر مرکوز کر دی۔ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف اور اس کی محبت موجود رہتی تھی۔ وصال۔ حضرت حبیب اجمی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا وصال بصرہ میں ہوا اور آپ کا مزار آج بھی وہاں مرجع خلائق ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ سبق: حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہم یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ خلوص اور ایمان کے ساتھ توبہ کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ آپ کی داستان اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب چاہے اور جس حال میں چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف اخلاص اور سچی نیت کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔